نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے ایران راہ راست پر آ گیا۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور پوری امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی معلومات اور گزارشات آپ کے پاس بر وقت پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، افغان طالبان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی قوت بازو سے، اپنی طاقت سے، اپنی جہادی قوت سے وادی پنجشیر پر چند دنوں میں ہی قبضہ کر لیا، لیکن انڈیا نے اپنے میڈیا میں یہ بات مشہور کر دی کہ پاکستان کی مدد سے وادی پنجشیر پر افغان طالبان نے قبضہ کیا ہے۔ پاکستان کے طیارے وہاں گئے ہیں، پاکستان کے ڈرونز وہاں گئے ہیں وادی پنجشیر میں، اور پاکستان کے جو SSG کمانڈوز وہاں گئے ہیں، اور پاکستان کے افسران وہاں گئے ہیں، اور پاکستان کی فوج وہاں لڑتی رہی ہے۔ اس لیے وادی پنجشیر فتح ہوئی ہے طالبان کے ہاتھوں، ورنہ یہ وادی جو ہے یہ تو ناقابل تسخیر تھی۔ تو جب یہ بات اڑائی انڈین میڈیا نے تو ظاہر ہے یہ بات عالمی میڈیا تک بھی پہنچ گئی، اور ایران بھی اس سے متاثر ہوا۔ ایرانیوں نے بھی اس سے تاثر لیا کہ واقعتاً ایسا ہی کیا ہوگا۔ اس سے پہلے تمام ایران کے سیاستدان اور حکومت جو تھی وہ طالبان کے ساتھ تھی، لیکن وادی پنجشیر کے اس معاملہ کے بعد جو انڈیا نے جھوٹ بولا دنیا میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، انڈیا کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ازل سے ہمارا دشمن رہا ہے۔ 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے، انڈیا نے ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا، وہ ہمیشہ ہمارے خلاف رہا ہے، اور ہماری حق سچ بات کو بھی جھوٹ بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے خلاف کوئی دقیقہ فروغ گزاشت کرتا ہی نہیں، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں چھوڑتا کہ جو پاکستان کے خلاف کرنے سے وہ باز آ جائے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے پوری کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کو ذلیل و خوار کیا جائے، اور دنیا میں پاکستان کی جو ہے مٹی پلید کی جائے۔ اس کا یہ وتیرہ رہا ہے انڈیا کا ہمیشہ سے۔ تو ایرانیوں کو بھی وہ خریدتا رہا ہے، پیسے دے کر خریدتا رہا ہے، اپنی دولت نچھاور کر کے ڈالر دے کر ایرانیوں کو خریدتا رہا ہے، اور احمدی نژاد جیسے لوگوں کو اسی نے خریدا۔ احمدی نژاد نے کہا جناب کہ پاکستان کے طیارے وہاں گئے وادی پنجشیر میں، پاکستان کی فوج وہاں گئی ہے، اور پاکستان کے ڈرونز وہاں گئے، تب جا کر یہ وادی پنجشیر پر افغان طالبان نے قبضہ کیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ پاکستان نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ پاکستان کا کیا ہوا پوری دنیا میں بہت جلد پھیل جائے گا۔ اور پھر دوسری بات اس نے یہ کی کہ پاکستان اس کا بہت جلد رزلٹ بھی دیکھ لے گا، پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ احمدی نژاد نے باتیں کی ہیں، جو ایران کا صدر رہا ہے پہلے، کسی زمانہ میں وہ تہران کا میئر تھا، اور میئر بننے کے بعد وہ ایران کا صدر بن گیا۔ یہ صدر کی بات ہے جو سابق صدر ہے ایران کا۔ ایران کی حکومت نے تو ابھی تک کچھ نہیں ایسی بات نہیں کی، لیکن یہ ایران کے سیاستدان جو زر خرید ہے، انڈیا پر پیسے لگا رہا ہے، پہلے بھی لگاتا رہا، پہلے انہوں نے چابہار کی بندرگاہ بنوائی، ایسے سیاستدانوں نے ایران میں چابہار کی بندرگاہ بنائی پاکستان کی گوادر کا مقابلہ کرنے کے لیے، کراچی کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بندرگاہ ناکام ہوگی۔ انڈیا کا اربوں ڈالر وہاں پہ ضائع چلا گیا۔ اب وہاں پہ چائنا جو ہے اس نے دسترس حاصل کر لی، اب چائنا وہاں پہ آ گیا ہے، اس نے 400 ارب ڈالر ایران کو دینے کا اعلان کیا ہے 25 سال کے عرصہ میں۔ تو وہاں پہ ان لوگوں کو شکست فاش ہوئی ہے۔ تو ایرانی لیڈر جو ہیں وہ اب پاکستان کے خلاف تھے، جیسے کہ احمدی نژاد تھا، وہاں کی پارلیمنٹ بھی اسی قسم کی باتیں کر چکی ہے، وہاں کے دیگر سیاستدان بھی اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں، وہاں کے میڈیا کو بھی انڈیا نے خرید کر اس قسم کی باتیں ان سے کہلوائی ہے۔ میڈیا نے بھی پاکستان کے خلاف لکھا کہ یہ سب کچھ جو وادی پنجشیر میں کیا جو کچھ وہ پاکستان نے کیا، پاکستان کے طیارے وہاں ہیں، ڈرونز وہاں ہیں،
ایس ایس جی کمانڈوز آئے ہیں اور فوج آئی ہے، اس نے وادی پنجشیر پر قبضہ کیا، ورنہ یہ وادی تو ناقابل تسخیر تھی۔ تو یہ جو ہے ایرانی حکومت، اب ان کو سمجھ آ گئی ایرانیوں کو، اب جب یہ دوشنبہ میں گیا ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وہاں دوشنبہ میں گیا ہے، تو وہاں اس نے ان کو اب عقل سمجھ آ گئی ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ پاکستان کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ طالبان نے اپنی ہمت، مطلب اپنے بازو کی ہمت سے وہاں پہ مطلب یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان کی جہادی قوت ہے، ان کے پاس عزم ہے، حوصلہ ہے، استقلال ہے، جرت ہے۔ انہوں نے اپنی جرت کے ساتھ، اپنے عزم و استقلال کے ساتھ وادی پنجشیر پر قبضہ کیا ہے، اور چند دنوں کے اندر وہ قابض ہو گئے خدا کے فضل و کرم سے۔ تو اب ایران کو یہ سمجھ عقل آ گئی ہے کہ یہ پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ بھی کیا ہے یہ طالبان نے خود کیا ہے۔ تو ابھی ابراہیم رئیسی نے خود گزارش کی ہے عمران خان سے کہ میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، تو نہ ملتے، اب ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ایران کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے اس میں ایران کو شمولیت کا موقع مل سکتا ہے، تو یہ چائنا اور پاکستان کی اجازت سے ہی مل سکتا ہے، ویسے تو نہیں ملے گا۔ پاکستان اجازت دے گا، چائنا کا بہترین دوست تو پاکستان ہے، پاکستان نے اجازت دی ہے چائنا کو کہ ایران میں $400 ارب جو ہے وہ ایران خرچ کرے۔ پاکستان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوا یہ سب کچھ۔ ہم تو ایران کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مسلم بھائی ہے، لیکن ایرانی جو ہے وہ ڈالروں میں بک جاتے ہیں اور ہماری پاکستان کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں، افغانستان کی بھی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ان کے صدر ابراہیم رئیسی کو عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان نے وادی پنجشیر میں کچھ نہیں کیا، اور اب اس نے درخواست کی ہے کہ میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمران خان سے مل کر اس نے کہا ہے جی کہ ہم غلطی پر تھے، اپنی غلطی کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم غلطی پر تھے، ہمیں یہ غلط بتایا گیا ہے، غلط اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں، انڈیا کے میڈیا نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہاں پہ مطلب حملہ کرنے میں افغان طالبان کی مدد کی ہے، لہٰذا اب جو ہے آپ کچھ مراعات دیں وادی پنجشیر کے لوگوں کو۔ اور انہوں نے 2-3 باتیں عمران خان سے منوائی ہیں، عمران خان نے ان باتوں کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔ پہلی بات ابراہیم رئیسی نے یہ کہی ہے کہ وادی پنجشیر سے جتنا بھی اسلحہ ہے وادی پنجشیر میں وہ سارے کا سارا واپس کابل لایا جائے۔ عمران خان نے کہا ٹھیک ہے، میں ان سے کہوں گا طالبان سے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ تو میرا مقصد تو کہنا یہ ہے، کرنا تو انہوں نے ہے، میں ان کو کہہ دوں گا۔ اور دوسری بات ابراہیم رئیسی نے یہ کی ہے کہ وہاں جو ہے انسانی حقوق جو ہے وہ مطلب بڑی ان کی مطلب حالت زار ہے، اور بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، ان کے پاس کافی عرصہ تک خوراک نہیں پہنچی، تو انہیں کھانا اور خوراک وغیرہ جو ہے وہ مہیا کی جانی ضروری ہے۔ تو یہ بات بھی اس کی جو ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں افغان طالبان تک پہنچاؤں گا، امید ہے وہ اس بات کو بھی مان لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ باقی جتنے بھی قوانین ہیں ان کا نفاذ وہاں جس طرح مطلب افغانستان میں بالکل اسی طرح اس کو مطلب وادی پنجشیر میں بھی کیا جائے، اور ان لوگوں کو سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ کھانے پینے کی ان کو جو ہے وہ دقت پیش نہ آئے اور ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جائیں۔ تو اب ان کو سمجھ آئی ہے ایران والوں کو، وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہم تو ان کا ہمیشہ احترام کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہاں دوشنبہ جا کر ان کی عقل ٹکانے آ گئی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں مودی تو آیا نہیں، مودی کیا کرنے آتا وہاں پر تو عمران خان بیٹھا ہے، تو مودی کا وہاں کیا مودی بھاگ گیا میدان چھوڑ کر۔ تو اب ان کی جو عقل ہے وہ ٹکانے آ گئی ایران والوں کی۔ خدا کا شکر ہے کہ چلو وقت پر یہ راہ راست پر آ گئے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، اسی طرح دیر آید درست آید بھی ایک فکرہ ہے۔ تو مطلب ہے چلو اگر ایران راہ راست پر آ گئے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، وہ ہمارا پڑوسی بھی ہے، ہمارا ہمسایہ بھی ہے، وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے بہت سارا، ہمارا صوبہ بلوچستان جو ہے وہ اس کے صوبہ سیستان کے ساتھ ملتا ہے ایران کے۔ تو وہ جو ہے ایران کی طرف سے ہمیں پہلے بہت ساری مطلب نقصانات پہنچتے رہے ہمیں، اور انڈیا کے جاسوس بھی اسی راستہ سے پاکستان میں آتے رہے۔ تو شکر ہے خدا کا کہ اب ایرانی مطلب جو ہے وہ مان گئے ہیں اور وہ راہ راست پر آ گئے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان کو کہ ان کی ذہانت اور فطانت کی بدولت ابراہیم رئیسی نے جو تھی وہ ان کی باتیں مان لی ہیں، اور ان پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایران نے اب
وادی پنجشیر میں جو کچھ ہوا ہے اسے مطلب پاکستان کی کارستانی نہیں قرار دیا، بلکہ اسے کہا کہ یہ طالبان نے اپنے قوت بازو سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ پاک اور سمجھ بوجھ دے ایران والوں کو، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی رات دگنی ترقی عطا کرے، اور افغانستان میں افغان طالبان کو اللہ پاک کامیابیاں دے، ان کی حکومت جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چلے، وہ اچھا نظم و ضبط جو ہے وہ اپنے افغانستان میں قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور افغانستان اور پاکستان اللہ پاک ان دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی محبت، بھائی چارہ اور اخوت کے جذبات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔